کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں میں تیری سفارش کروں گا اور اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی نا، آگے چلے اور کیا ملے گا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ میں کہتا راج نگر والے روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھ لے۔ ہمارے نبی فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر رہوں گا۔ بھائی ہمارے نبی کے پاس حوض ہوگا نا، کیا نام ہے اس حوض کا؟ ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے؟ ہمارے نبی فرماتے میں حوض کوثر پر رہوں گا۔ حوض کوثر کا پانی ہمارے نبی فرماتے دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے مرد، 100 مرتبہ درود پڑھنے والی عورتیں ہمارے نبی فرماتے میرے حوض پر آئیں گے، میں اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ان کو پلا دوں گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 5۔ ایک اور سن لو گے نا انشاءاللہ، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ابھی سے کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو الحمدللہ، ارے کہہ دو اللہ اکبر۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے کے کتنے فائدے آپ نے سنے ابھی تک؟ آخری فائدہ سن لو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ، آواز نہیں آ رہی؟ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی قیامت تک آنے والا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو 100 مرتبہ درود پڑھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ جنت میں جائے گا، بولو بے شک وہ جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں کہاں جائے گا؟ ہمارے نبی فرماتے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بے شک جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں جہاں شہید لوگ کھڑے ہوں گے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کو بھی وہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں تو شہید نہیں ہوا، میں تو شہید نہیں ہوا۔ اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے تو شہید نہیں ہوا، لیکن میرا جو بھی بندہ میری بندی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتے تھے، میں نے فیصلہ کر لیا جنت میں شہیدوں کے ساتھ ہوگا، جہاں نبی کے نواسے حضرت حسین ہوں گے، جہاں نبی کے چچا حضرت حمزہ ہوں گے، جہاں حضرت خبیب ہوں گے، جہاں حضرت یاسر ہوں گے، جہاں حضرت عمار ہوں گے، جہاں حضرت صہیب ہوں گے۔ اللہ کی قسم ان شہیدوں کے درمیان اللہ ہمیں بھی کھڑا کر دے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ اب بتاؤ کون کون تیار ہے بھائی 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ؟ دیکھو میں 4 کام بتا کے جاؤں گا، میں نے پہلے کا بیان نہیں، تقریر نہیں، وعظ نہیں، پریکٹیکل عمل کرنا ہے۔ اس وقت کے حالات کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی طریقہ ہے ہماری زبان پر بولو صلی اللہ۔ تو کون کون تیار ہے 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بول دے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تیار ہو نا 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ میں دوسری بات پر جاؤں، لیکن ایک بات اور بتا، بہت پتے کی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے۔ قیامت آئے گی؟ بہت مشکل سوال پوچھا، ارے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی، آئے گی، قیامت آئے گی۔ اور آپ کو ایک بات سے بہت تعجب ہوگا، قیامت کی سب سے مشکل منزل کون سی ہوگی؟ جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ ترازو سمجھتے ہو؟ بنگالی زبان میں کیا بولتے میرے کو نہیں معلوم، کیا بولتے؟ ہاں جو بھی بولتے ہو، آپ نے یہاں راج نگر میں بھی دیکھا ہوگا، کلکتہ میں دیکھا ہوگا، بڑے بڑے ترازو دیکھے ہوں گے، لیکن قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ اچھا وہ ترازو کیسا ہوگا؟ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ کو ایک بات اور بتاؤ، ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، بولو کون حضرت؟ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کو پوچھا تھا، اللہ آپ نے مجھے آسمان سے کتاب دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے کتاب دی، اس کتاب کا نام زبور، بولو اس کتاب کا نام زبور۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ آسمان سے میرے کو کتاب ملی، وہ زبور نام ہے اس کا، اور اس میں لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ تو حضرت داؤد
अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरी तमन्ना है एक मर्तबा वो मैं तराजू देखूं, क्योंकि हमने दुनिया में तो बहुत से तराजू देखे हैं, अनाज की दुकान पर, लोहे की दुकान पर, बड़ी बड़ी दुकानों पे हमने बड़े बड़े तराजू देखे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में कहा अल्लाह मुझे तराजू देखना। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी आंखों में देखने की ताकत नहीं, मेरा तराजू देखने की तुम्हारी आंखों में ताकत। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत कहा अल्लाह एक मर्तबा तो तेरा तराजू बता दे जो क़यामत में तेरे हाथ में होगा, अल्लाह एक मर्तबा तो बता दे। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पर्दा हटाओ, तराजू बताओ मेरे नबी हज़रत दाऊद को। जैसे हज़रत दाऊद ने तराजू देखा बेहोश, बोलो ज़मीन पर बेहोश। जब होश में आए तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, तराजू कैसा देखा? कहा इतना बड़ा तराजू देखा कि 7 आसमान और 7 ज़मीन उसके सामने एक छोटे अंगूठी के बराबर लगे। इतना बड़ा तराजू मैंने देखा, 7 आसमानों से भी बड़ा है, 7 ज़मीनों से भी बड़ा है। ये पूरा राजनगर बोलो क़यामत में ये तराजू किसके हाथ में होगा? मैंने बोलो ना किसके हाथ में होगा? और अल्लाह ने क्या फरमाया, वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत में मेरे हाथ में तराजू होगा। अल्लाह कहते किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, मेरे सारे बंदे बंदियां आएगी, अपना अपना हिसाब किताब देखेगी। और अल्लाह फरमाते मेरे से बढ़कर हिसाब और इंसाफ करने वाला बोलो कोई। तो क़यामत में तराजू किसके हाथ में होगा? अरे कितना बड़ा होगा वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको मालूम है जब हमको क़यामत में बुलाया जाएगा तो एक दाया पल्ला और एक बाया पल्ला। भाई तराजू में कितने पल्ले होते? 2, दाया और बाया। अगर दाया वाला झुक गया बोलो सुबहान अल्लाह, हम सब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमको बुलाएगा और अल्लाह नेकी रखते जा, नेकी रखते जा, नेकी रखते जा। अगर दाया पल्ला झुक गया तो जन्नती, और अगर उल्टा वाला पल्ला झुका, कुरान में लिखा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बोलने की, लेकिन कुरान में लिखा वो बात तो फाइनल है कि नहीं है, और आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे। हाँ अम्मा पर आपको याद होगा, अल्लाह ने फरमाया फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया व मा अदराक मा हिया नारुन हामिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत में मेरे हाथ में तराजू होगा। अरे सारे बंदे बंदियां आएगी। अल्लाह फरमाते जिसकी नेकी ज्यादा होगी दाया पल्ला झुकेगा वो जन्नत में जाएगा, उल्टा पल्ला झुकेगा वो भड़कती हुई जहन्नम में जाएगा। भाई इतनी बात तो समझ में आ गई, मैं अभी पॉइंट पर आ रहा हूँ। तराजू किसके हाथ में होगा? दाया पल्ला झुका तो, उल्टा पल्ला झुका तो। अब सुनो, एक आएगा कयामत में, बोलो एक बंदा आएगा आएगा आएगा। सुनो सुनो, आया, समझो, थोड़ी देर के लिए सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, मैं अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में सोचो। एक बंदा कयामत में आएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को जमा करते जाएंगे। पहला गुनाह, दूसरा गुनाह, तीसरा गुनाह, चौथा गुनाह, इतने गुनाह जमा होंगे। उल्टा पल्ला झुक गया, बोलो उल्टा पल्ला, तो क्या बनेगा? अरे बोलो ना क्या बनेगा? जहन्नमी बनेगा। अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गए, फरिश्तों हाथों में कड़ियां लगाओ, पाँव में बेड़ी लगाओ, और ये मेरा बंदा, इसके सारे गुनाह जमा हो गए, इसका उल्टा पल्ला झुक गया। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे आओ आओ आगे आओ आगे आओ, हाथ में आग की कड़ी लेकर आओ, पाँव में आग की बेड़ी लेकर आओ, और इसको, इस नालायक को पकड़ो और ले जाओ जहन्नम में डालो। अल्लाह कहेंगे मेरा फैसला है, इसको जहन्नम में डालो। जब वो बंदा देखेगा कि फरिश्ते हाथों में कड़ियाँ ला रहे, पाँव में, तो क्या कहेगा मालूम? अल्लाह माफ़ कर देना, अल्लाह अल्लाह माफ़ कर देना, मेरे को जहन्नम में नहीं जाना। अल्लाह मेरे को राजनगर में बुखार आता था, मैं परेशान हो जाता था। अल्लाह मैं जहन्नम में कैसे जाऊँगा? अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अल्लाह मेरे को जहन्नम में नहीं जाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरा बंदा जो करना था दुनिया में कर लेता, आज तो क़यामत का दिन है, आज तो हिसाब का दिन है, आज फैसले का दिन है, और तेरा उल्टा पल्ला झुक गया है, तू जहन्नमी है।
ڈالو. ابھی تو فرشتے قریب آئیں گے, اتنے میں سامنے ایک اور شخص آئیں گے, اتنے خوبصورت ہوں گے کہ روایت میں لکھا ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنو, وہ آ کر فرشتوں کو کہیں گے رک جاؤ, رک جاؤ. وہ فرشتے رک جائیں گے. وہ آئیں گے اور اپنے کپڑے میں سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے, ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے. چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا ہوگا, وہ نکالیں گے, اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے. جیسا نیکی کے پلے میں رکھیں گے, نیکی کا پلہ نیچے ہو جائے گا, برائی کا پلہ اوپر ہو جائے گا, اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, ہاں ہاں یہ بندہ جہنم میں جانے والا تھا مگر یہ نیکی کا پلہ جھک گیا, جا میرا بندہ, تھوڑی دیر پہلے تو جہنمی تھا, اب اللہ کہتا جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا. اللہ اکبر. اب وہ بندہ روئے گا, روتے روتے کہے گا اللہ میں جنتی ہو گیا, ابھی کچھ دیر پہلے تو میں جہنمی تھا, میرے ہاتھ میں کڑیاں لگانے والے تھے. اللہ کہیں گے جا جا, ہو گیا جنت. تو کہے گا نہیں اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت میں, پہلے مجھے یہ معلوم کرنا یہ کون ہے, یہ جو آئے ہیں نا بہت خوبصورت ہے, کہ ان کا چہرہ بہت پیارا ہے, کہ اللہ یہ کون ہے. اللہ کہیں گے مجھے مت پوچھ, انہی کو پوچھ لے کون ہے. تو وہ پوچھے گا آپ کون ہے, تو آواز آئے گی میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ. آواز آئے گی میں تیرا نبی, میں تیرا پیغمبر, میں مصطفیٰ, میں مجتبیٰ, میں مرتضیٰ. تو کہے گا میرے نبی آپ میرے گنہگار کے سامنے آئے, میں تو بہت گنہگار ہوں. وہ آپ کیا لے کر آئے, کپڑے میں کیا لے کر آئے, آپ نے کیا رکھا کہ میرا دایا پلہ جھک گیا. ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی زندگی بھر جو تو نے درود پڑھا تھا نا میں نے جمع کیا, زندگی بھر تو نے جو درود پڑھا نا میں نے جمع کیا. آج جب میں نے دیکھا کہ تو جہنم میں جانے والا, آج میں نے دیکھا تو آگ میں تڑپنے والا, آج میں نے دیکھا کہ تو سانپ اور بچھو کے بیچ میں جانے والا, آج میں نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ میں کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں ہوگی, تو میرا امتی ہے, تو نے مجھ پر درود پڑھا. میں نے وہ درود کی پرچی کو, وہ چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے نیکی کے پلے میں رکھا. اللہ کی قسم جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے, مگر میرے درود کی برکت سے کچھ ہی دیر میں اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. تو میرے پیارو اب تو بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ, کون کون تیار ہے, کتنی مرتبہ, مطلب 100 بولا تو 100 ہی, کون پڑھتا 1000. اب ماشاءاللہ اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور آپ کے صدقے میں اللہ پورے راج نگر کی مغفرت فرما دے. درود پاک بہت بڑی نہیں. اچھا ایک بات میں اور بھی بتا دوں, جیسے دیکھو یہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا. میرے سورت میں, سورت یعنی گجرات جہاں سے میں آ رہا ہوں, سورت میں وہاں بہت پہلے ایک جوان لڑکا جو کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے, دعا کرو آج بھی اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, وہ میرے پاس آیا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ میں اکثر جمعہ کی نماز سورت میں پڑھاتا ہوں, گجرات میں سورت میں کوئی بھی مسجد میں, بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز, خطبہ, نماز, بیان, دعا, اور اس کے بعد میں سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے. کھانا کھلانے کے بعد ختم خاجگان ہوتا ہے, ختم خاجگان کے بعد ریمانڈ شروع ہوتا ہے, یعنی جتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت ہے پوچھا جاتا ہے بھائی تو نے ہفتہ کیسے گزارا, تو نے ہفتہ کیسے گزارا, تو نے 15 دن کیسے گزارا, تو نے 21 دن کیسے گزارا. جتنے دن کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا, تو ایک لڑکا بالکل جوان بہت سال پہلے وہ میرے پاس آوے, کچھ بھی نہ بولے. ایک دن میں نے بڑے غصے میں کہا کہ بھائی میں نے تیرے کو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے بولا, تو کبھی تیرا رپورٹ ہی نہیں دیتا کہ تو روزانہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اس کے آنکھوں سے دھڑ آنسو. میں بھی گھبرا گیا کہ یہ کچھ ناراض تو نہیں ہو گیا, کیا ہو گیا. دھیرے سے آ کر مجھے کہتا رات کو سوتا نہیں جب تک 10,000 مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا. کتنی مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا. ایک کپڑے کا کاروباری, جوان, بیوی والا, بچے والا اور ایک اچھا مال دولت والا, وہ رات کو سوئے نہیں جب تک 10,000 مرتبہ درود پورے نہ ہو جائے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کوئی 10,000 پڑھے یا جیسے ہمارے پیارے بھائی روزانہ 1,000 مرتبہ درود پڑھے, اور بھی ایسے اللہ کے بندے ہوں گے. لیکن ایک سوال, ہم درود پڑھتے تھے اور بولو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ, بولو نا انشاءاللہ. ویسے آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کتنی مرتبہ پڑھنے کا, کم سے کم
100. اچھا ہم پڑھیں گے ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، ہم پڑھیں گے راج نگر میں، مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بھائی ہمارے پڑھنے سے ان کی عزت میں بڑھوتری ہوگی؟ ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں. ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اے میرے دوستو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آرڈر دیا ہے کہ آپ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، فائدہ تمہارا. ارے بولو فائدہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سب میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو. تو اللہ نے ہم کو حکم دیا. بولو نبی کا کوئی فائدہ؟ آواز نہیں آ رہی. ہمارے نبی کا کوئی فائدہ؟ اچھا ایک سوال ہے، قیامت کا جھٹکا آئے گا. بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. قیامت کا جھٹکا آئے گا. سب انسان ختم، میں آپ سب، کوئی نہیں. زمین پر نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کیڑا مکوڑا، نہ کوئی سمندر میں مچھلی. ایک قیامت کا جھٹکا آئے گا. جیسے چراغ بجھ جاتا ہے ویسے ہم سب بھی بولو بجھ جائیں گے. یہ سورہ یاسین میں لکھا، سورہ یاسین میں. سورہ یاسین تو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا ایک جھٹکا آئے گا جیسے چراغ بجھ جاتا ہے، سارے لوگ زمین پر بجھ جائیں گے. میرے راج نگر والوں سوال ہوتا ہے کہ جب سب بجھ جائیں گے تو پھر ہمارے مصطفیٰ پر درود کون پڑھے؟ کوئی انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، چرندے بھی نہیں، درندے بھی نہیں، پرندے بھی نہیں، تو ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے میرا بندہ تو فکر مت کر، میرے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. کون درود پڑھتے رہیں گے؟ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا، فرشتے بھی نہیں. ارے بولو فرشتے بھی نہیں. قرآن کریم میں فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک جھٹکا ایسا آئے گا فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے، جبرائیل بھی نہیں، حضرت میکائیل بھی نہیں، حضرت اسرافیل بھی نہیں، حضرت عزرائیل بھی نہیں، کوئی فرشتہ باقی نہیں. سوال ہوگا اے مصطفیٰ اب آپ پر کون درود پڑے گا؟ اس لیے کہ انسان بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، اب مصطفیٰ پر کون درود پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں. اللہ فرماتے تو فکر مت کرنا، میں خود میرے نبی پر درود پڑھتا رہوں گا. کون درود پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی؟ اور بلند آواز سے بولو کون پڑھیں گے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرماتے انسان درود پڑھے، نہ رہے تو فرشتے درود پڑھے، نہ رہے تو پیدا کرنے والا پروردگار ہمارا اللہ خود درود پڑھے. تو جو کام اللہ درود پڑھے، اگر وہ درود ہم پڑھیں گے تو سوچو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا. میں یہاں راج نگر میں امانت کی کرسی پر بیٹھ کر علماء کے بیچ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بار یہ درود شریف اپنے گھر میں شروع کرو، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا بولو انشاءاللہ، اللہ مال میں بھی برکت دے گا بولو انشاءاللہ، اللہ جسم میں بھی برکت دے گا بولو انشاءاللہ، اللہ توانائی اور تندرستی عطا کرے گا بولو سبحان اللہ. بلکہ درود پڑھنے والا راج نگر میں نکلے گا اللہ آٹومیٹک اس کو عزتوں سے مالا مال کر دے گا بولو سبحان اللہ. تو چلو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ درود پڑھیں گے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے کتنا وعدہ کیا تھا کتنے کام کرنے کا؟ ہاں کریں گے نا؟ ابھی کتنے ہوئے؟ باقی 3. اب میرے کو 12 بجے ختم کرنا بھائی. آپ سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں پورا مجمع سنے گا نا انشاءاللہ؟ چلو دوسرا کام. پہلا کام تو ہو گیا 100 مرتبہ درود پڑھنا.
دوسرا کام یقین بناؤ، اے راج نگر والوں سب کے سب پورا مجمع، میری ماں بہنیں بیٹیاں، یقین بناؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی ہے، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ یہ ہمارے اشرف البھائی ہوئے جو میرے ساتھ میں آئے کلکتہ سے، یا مختار بھائی ہوئے، یا جتنے علماء آئے اور جتنا مجمع ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کو کوئی بھی پرابلم آتا ہے، سننا، کبھی جان کا پرابلم، کبھی بیوی کا پرابلم، کبھی بچے کا پرابلم، کبھی پیسے کا پرابلم، کبھی سماج سوسائٹی کمیونٹی، کبھی دوست کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا پرابلم، ہم کیا کرتے ہیں؟ برابر سننا راج نگر والوں، میں ہی جواب دے رہا ہوں. ہم کیا کرتے؟ میں اپنے دوست کو بولوں گا، یار میری بیوی سے میں بہت پریشان ہوں. کس کو بول رہا ہے؟ دوست کو. اچھا وہ دوست دوسرے دو کو کہتا ہے، تیرے کو معلوم ہے وہ قاری احمد علی آئے تھے، وہ میری بہت پکی دوستی ہے، وہ اپنی بیوی سے بہت پریشان ہے. وہ دو دوسرے چار کو بولیں گے، تھوڑی دیر میں راج نگر میں مشہور ہو جائے گا کہ وہ آدمی اپنی بیوی سے بولو پریشان. ہم کاروبار میں پریشان تو لوگوں سے بات کرتے، بیوی سے پریشان. اچھا ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم 10 لوگوں کو کہتے میرا بیٹا نالائق ہو گیا، میرا بیٹا شراب پیتا ہے، میرا بیٹا جوا کھیلتا ہے، میرا بیٹا آوارہ ہو گیا، میرا بیٹا لائن کے باہر نکل گیا. ایک بات سننا، یہ کام عورتیں ہم سے بھی زیادہ کرتی ہیں، ہاں یا نہیں؟ آپ لوگ تو بیوی سے بہت ڈرتے ہو. ارے عورتیں زیادہ کرتی کہ نہیں کرتی؟ شوہر یوں گھر سے نکلا کہ عورت سیدھے اپنے پڑوس والے گھر میں، اللہ اللہ میں تو برباد ہو گئی، میں تو کیا ہوا، میرا ایسی قسمت پھوٹی تھی، کیسے گھر میں شادی ہوئی، شوہر بھی بالکل بیکار ہے، میرا ہسبینڈ بھی بیکار ہے. اور ساس، وہ تو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ابھی عورت اس کو اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں راج نگر والوں، کبھی ہم کو پیسے کا ٹینشن، کبھی بیوی کا ٹینشن، چلو کسی ہماری ماں بہن کو ساس کا ٹینشن، کبھی ننن کا ٹینشن، کبھی جیٹھانی کا ٹینشن، کبھی دیورانی کا ٹینشن، بھائی رشتہ داروں کا ٹینشن. ہم سب کو بولتے ہیں، سچ بتاؤ راج نگر میں کس نے ہمارا پرابلم دور کیا؟ بھائی کسی نے کیا ہمارا پرابلم دور راج نگر میں؟ نہیں. تو اس سے اچھا ایک میں بات بتا رہا ہوں، کون کون عمل کرے گا سارے پرابلم ختم انشاءاللہ. ہماری ماں بہنوں کو اپنی ساس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اپنی ننن سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اپنے دیورانی جیٹھانی سے تکلیف نہیں ہوگی، اور ہم کو بھی ہمارے بیوی بچوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن پہلے بتاؤ کون کون کرنے کو تیار ہے جو کام میں بتانے جا رہا ہوں؟ کریں گے بولو انشاءاللہ. کیا کرنے کا معلوم؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا نمبر 1 100 مرتبہ. دوسرا کام بتا رہا ہوں کیا کرنے کا معلوم؟ مسواک کرو. کیا کرو؟ مسواک کرو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور کسی کو راج نگر میں کسی کو کچھ مت بولو، کچھ مت بولو کسی کو. 2 رکعت پڑھ کے اللہ میری بیوی، اللہ میں بہت پریشان، اللہ میرا بیٹا غلط لائن پہ چلا گیا، اللہ میں بہت پریشان. اللہ یا کوئی ماں بہن مسواک کرے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہے اللہ میں میری ساس سے بہت پریشان، اللہ تجھے معلوم ہے میں کمزور ہوں، اللہ میرے کو شوہر کے طلاق دینے کی ڈر ہے، وہ طلاق دے دے گا تو میں کہاں جاؤں گی. روزانہ 2-3 منٹ اللہ سے دعا مانگے. قرآن میں پارہ نمبر 20، بولو پارہ نمبر 20 پہلے پیج پر، پارہ نمبر 20 پہلے پیج پر اللہ فرماتے پریشان حال آجا، ایک بار مجھ سے مانگ لے، تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے تیری پریشانی دور کروں گا، تجھے جو چاہیے میں عطا کروں گا. یہ قرآن میں لکھا. تو جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے پریشانی رکھنے کا، تو اپنے کو دوستوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت، راج نگر میں کسی کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے؟ کس کے سامنے رکھنے کا اپنی پریشانی؟ اللہ. اور کون سا پارہ؟ میں نے آپ کو پارہ بھی بتایا، کون سے پارے میں لکھا ہے؟ 20. بولو پارہ نمبر 20 پیج نمبر 1. اللہ فرماتے یجیب المضطر اذا دعا. سب سن رہے ہو نا؟ ساتھ میں اگر پڑھو تو بہت مزہ آئے گا جو حافظ ہوں گے. اللہ کتنے پیار سے فرماتے یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ
قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک پریشان، اللہ فرماتے ایک گھر میں پریشان، ایک کاروبار میں پریشان، اے اپنے دکان میں پریشان، اے اپنی کھیتی باڑی میں پریشان، اللہ کہتے آجا میرے پاس آجا، ایک مرتبہ مجھ سے مانگ لے، تیری ساری پریشانی دور کر دوں گا، زمین میں عزت عطا کروں گا۔ تو میرے پیاروں بولو، مانگنا تو کس سے مانگنا؟ کون کون تیار ہے دوسری بات کے لیے کہ کچھ بھی ہوئے کس سے مانگنے کا؟ ادھر ادھر بولنے کی ضرورت، ادھر ادھر شکایت کرنے کی ضرورت ہے؟ کس سے مانگنے کا؟ اچھا اللہ ہے کہاں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے بھائی، اس کو صاف کرو ذرا چشمے کو۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ ہے کہاں؟ کسی نے دیکھا راج نگر میں اللہ کو؟ ارے بولو دیکھا؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں ہے۔ اور یہ آنکھوں میں طاقت ہے اللہ کو دیکھنے کی؟ اللہ نے خود فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں۔ بولو نا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا؟ ایسے تو اور خراب کر دیا تم نے۔ تو بیوی سے پریشان ہے، اس کو چشمہ صاف نہیں ہوتا، گھر میں کیا کرتا ہوگا تو؟ بیوی سے پریشان تو نہیں نا بھئی؟ یہاں راج نگر میں بھی کوئی بیوی سے پریشان تو نہیں نا؟ ہاں یا نہیں؟ بہت کم لوگ نہیں بولتے، وہ تو ہوں گے پریشان، تو سبھی ہوتے بھائی، لیکن میں نے آپ کو علاج تو بتایا۔ کس سے مانگنے کا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے مانگنے کا۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ ہے کہاں؟ سننا بہت پتے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، بہت پتے کی بات ہے، برابر غور سے سننا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا۔ ایک دیہاتی آئے، دیہاتی سمجھتے ہو نا؟ گاؤں کے رہنے والے، انگریزی میں ویلیجر کہتے، دیہاتی کہتے، بدو کہتے، عربی کہتے، مطلب بالکل اس زمانے کے گاؤں کے رہنے والے، بڑا بڑا پگڑ پہنے ہوئے اور کپڑا بھی میلا میلا، کچیلا کچیلا، لمبا چوڑا جبا پہنے ہوئے۔ اچھا وہ آئے، سب نے سب سمجھ گئے کہ بہت دور کے دیہاتی آئے۔ اچھا وہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ پھر ہمارے نبی کو کہا ایک سوال پوچھنا، ایک سوال پوچھنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو بھائی، کیا پوچھنا؟ کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جو سوال پوچھا نا بہت عجیب پوچھا، کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی وہ دیہات کے تھے، کہتے ہیں میرے پیارے نبی بتاؤ نا اللہ کہاں ہے؟ اور پھر کیا کہا معلوم؟ اب قریب فنناجیہ، بعید فننادیہ۔ انہوں نے عربی زبان میں کہا اللہ کہاں ہے میرے نبی بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، اور اگر اللہ بہت دور آسمانوں پر ہے تو میں زور سے پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، کیونکہ دور ہو تو آواز اونچی ہونی چاہیے اور قریب ہو تو آواز نیچی ہونی چاہیے۔ سننا یہ سوال اللہ کہاں ہے، قریب ہے کہ بولو دور ہے؟ ہمارے نبی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا میرے مصطفیٰ کیا ہو رہا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیہات کیا ہے، پوچھ رہے اللہ کہاں ہے، اور پھر پوچھتے اللہ قریب ہے کہ اللہ دور ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی آپ جواب مت دینا، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ بھائی کس نے جواب دے دیا ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھنا یاد ہو تو اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 2، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ یا بندی میرا ایڈریس پوچھے، میرا پتہ پوچھے، بتا دینا میں قریب۔ پورا راج نگر والے بولو اللہ قریب کے دور؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا اللہ قریب کے دور؟ اللہ نے خود جواب دیا میں۔ چلو ہمارے نبی نے کہہ دیا، وہ جو سوال پوچھنے آئے تھے نا ان کو کہہ دیا بھائی تم یہ سوال پوچھنے آئے تھے نا کہ اللہ قریب کے دور، تو جواب مل گیا اللہ۔ آواز پورا مجمع بولے گا اللہ،
اچھا وہ جو دیہات کے آئے تھے نا کہنے لگے ایک اور سوال پوچھنے کا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیا پوچھنے کا ہے؟ کہا یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ اللہ قریب تو ہے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا اللہ قریب تو ہے، مگر اللہ کتنے قریب ہے؟ بھائی اشرف ال بھی بیٹھا یہ بھی میرے قریب، یہ وہ مولانا بھی بیٹھے وہ بھی میرے قریب، یہ جو لڑکے بیٹھے وہ بھی میرے قریب. تو قریب یعنی اللہ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم 10 قدم، اللہ کتنے قریب ہے یہ تو سوال پوچھنا ہے. ہمارے نبی کوئی جواب دیتے، حضرت جبرائیل آئے، آپ مت جواب دینا، خود اللہ نے جواب دیا ہے. آج ہمیں پتا چلے گا اللہ قریب ہے، لیکن کتنے قریب ہے؟ اللہ نے پارہ نمبر 26 یعنی پارہ نمبر 26 سورہ قاف، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ پوچھے میں کتنا قریب، اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں، یہاں ہاتھ رکھو، تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، جو دھڑ 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 کرتی ہے نا، تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب. اس کا مطلب راج نگر والوں اللہ کو ڈھونڈنا ہونا ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں، دل کے آئینے میں دیکھو اللہ ہمیں وہیں پہ نظر آئے گا. دل کے آئینے میں اللہ نظر آئے گا، اللہ بہت قریب ہے. اس لیے مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا؟ کون کون تیار ہے یہ بات کے اوپر ذرا ہاتھ اوپر کرے، بولو ہاتھ سے بولو پکا وعدہ کرو مانگیں گے. کس سے مانگیں گے؟ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ نہیں ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ سب بولنا شروع کریں نا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. ارے رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ پورا مجمع بولے کرنے والا کون؟ اللہ. آواز نہیں آ رہی ہے مجمع کی؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. کون کون چاہتا ہے میری دعا قبول ہوئے؟ سب لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں مانگوں اور میری دعا. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول دعا قبول کرنا ہے، دعا قبول کروانا ہے، کیسے کرواوے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک اللہ کی توحید بیان کر، کرنے دھرنے والا کون یہ بیان کر. اور پھر ہمارے نبی نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتائی کہ دیکھ اس میں توحید ہے، اس میں لکھا ہے کرنے دھرنے والا سب اللہ ہے، یہ پڑھ لے، اس کے بعد مانگ لے، تو مانگتا جائے گا اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا. تو وہ کون سی آیت ہے یاد کرو، آپ لوگ بھی وہ آیت یاد کر لو. وہ آیت بہت پیاری ہے، 3 پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ 3 پارے میں. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، باقی لوگ ارادہ کرو کہ اگر آیت یاد نہ ہو تو ترجمہ یاد کرے اور اس کے بعد اللہ سے مانگے. کون سی آیت؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پورا مجمع بولے نا ساری حکومت والا کون؟ یہ ترجمہ کر رہا ہوں ساتھ میں بولو. ساری حکومت والا کون؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا. یا تو عربی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، پھر مانگو. اللہ کہے گا تو نے میری توحید بیان کیا، میں نے تیری ساری مرادوں کو پورا کر لیا. تو یہ بات بھی میں ختم کروں. پہلی بات کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ نہیں میرے خیال سے آپ لوگ تھک گئے. تھکے تو نہیں نا؟ بلند آواز سے بولو کتنی مرتبہ کم سے کم درود پڑھنے کا؟ 100 مرتبہ. اور دوسری بات بھی بولو کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ ہم کو ڈر لگتا ہے اللہ سے. ہاں بولو نا کس سے ڈرنے کا؟ کھلاتا کون؟
पिलाता कौन? ये मेरे पास बुलवाता कौन? ये कपड़ा किसने दिया? अल्लाह। ये हाथ पाँव, नहीं तो वो चाहता तो अंधा बनाता, अरे वो बहरा बना देता, अरे वो चाहता तो हाथों का लूला बना देता, पाँव का लंगड़ा बना देता। अरे बोलो ना, सब कुछ देने वाला कौन? तो किससे डरने का? राजनगर वालों देखो, ये दूसरी बात पर मैं हूँ, अभी भी दूसरी बात पर हूँ। पहली बात 100 मरतबा दरूद पढ़ने का, दूसरी बात यकीन करने वाला कौन? अल्लाह। और डरने का किससे? अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये दूसरी बात में ही पूछता हूँ, अल्लाह से डरते हम लोग? भैया हाँ बोलो या ना बोलो। ऐसा लगता सबका निकाह कबूल करवाता, या एक है तो दूसरा पढ़वाता? भाई सीधा सीधा बोलो ना भाई, अल्लाह से डरते हैं? और डरना भी पूरा मजमा बोले अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं चाहिए? अल्लाह खुद फरमाते मेरे से डरो, अरे अल्लाह फरमाते मेरे से डरो। और कुरान में एक जगह पर नहीं, 30 मर्तबा से ज्यादा, अबाउट 30 टाइम्स, 30 मर्तबा से ज्यादा कुरान शुरू होता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खत्म होता मिनल जिन्नति वन नास। 6666 आयतें, इन 6666 आयतों में 30 मर्तबा से ज्यादा अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, मेरा बंदा मुझसे डर, मेरा बंदा मुझसे डर। क्योंकि करने धरने वाला कौन? तो राजनगर वाले अल्लाह से डरते तो होंगे ही ना? हाँ बोलो ना, कौन कौन डरता? हाथ ऊपर करो भाई। सब डरते भाई, अल्लाह से डरते। बोलो डरते ना अल्लाह से? अगर हम डरते है राजनगर वालों, मेरी माँ बहनें बेटियां भी सुने, आप भी सुने, अगर हम अल्लाह से डरते हैं तो मोबाइल पे क्या करते? नहीं, मेरे को एक सवाल है आपसे। हमारे पास जो मोबाइल है उसमें नंगी औरत, आधा कपड़ा पहनी औरत, नाचने वाली औरत हम मोबाइल में देखते हैं। रात को 1 बजे 2 बजे हमारे मोबाइल में वो आता है, क्लिप आती है जिसमें औरत ने आधा कपड़ा पहना है, पीछे गाना बज रहा है, हम देख रहे हैं। और सिर्फ देखते नहीं है, अपने दोस्त को बुलाते हैं, इधर आ इधर आ, बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भी सेंड करता हूँ। बोलो होता कि नहीं होता? और वो नालायक कमबख्त इतना खराब दोस्त है, जब आप उसको क्लिप भेजते हो ना, 10 मिनट के बाद फोन करता है, वेरी हॉट है, दूसरी भी भेजना। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मोबाइल पे जो हो रहा है, जो हमारे जवान बेटे कर रहे हैं, हमारी जवान बेटियां कर रही है, हमारी माँ बहनें कर रही है, ये अल्लाह का डर है? नहीं, ये अल्लाह का डर है। मोबाइल पे सीना होता है, अल्लाह का डर। मोबाइल पे चोरी होती है, अल्लाह का डर। मोबाइल पे सूद का कारोबार होता है, रियाज का कारोबार होता है, इंटरेस्ट का कारोबार होता है, ये अल्लाह का डर है। मोबाइल में झूठ बोलता है, मोबाइल में चुगली होती है, मोबाइल में ब्लैकमेल होता है, मोबाइल में गेम खेलता है, मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड देखता है, अरे मोबाइल में पबजी खेलता है, अरे मोबाइल की वजह से माँ बाप को धक्का मारता है, और इसी मोबाइल की वजह से हमारे घर में तलाक होती है। ए राजनगर वालों, ये जो हम इतने बिजी है मोबाइल पर, ये अल्लाह का डर? जिसके साथ आदमी मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ होगा। हमारे सारे जवानों को मोहब्बत मोबाइल, ज़िना, चोरी, चुगली, गंदे गंदे गेम खेलना, गंदी गंदी फिल्म देखना, गंदे गंदे एपिसोड देखना, और फिर उस एपिसोड के ऊपर अमल भी करना। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे प्यारों? आप बुरा नहीं मानना, राजनगर वालों बिल्कुल बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं कारी अहमद अली आज एक आपको बात कह रहा हूँ, बहुत पते की बात कह रहा हूँ। नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही, आप हिम्मत दो, बोलूँ मैं बात। एक बहुत बड़े हदीस के इमाम गुजरे हैं, आप सिर्फ नाम याद रखना, हजरत फुजैल बिन अयाज। बोलो हजरत, आप फुजैल याद रखो, फुजैल बोलो, क्या नाम? हजरत फुजैल, बहुत बड़े हदीस के इमाम। जब वो हदीस पढ़ाते थे तो पूरा मजमा सामने होता था। लेकिन आपको मालूम है, मजमा कितना भी बड़ा हो, कोई स्टूडेंट बहुत प्यारा होता है जो अपने टीचर की सारी बात को लिखता भी है, याद भी करता है, बाय हार्ट भी करता है, और लोगों तक पहुंचाता भी है। तो हजरत फुजैल का जो सबसे बड़ा स्टूडेंट था, जवान लड़का था, 20-22 साल का लड़का, वो सामने बैठता था। हजरत फुजैल जो भी बयान करते थे उसको लिखने लगता था, उसको बाय हार्ट यानी उसको ज़बानी कर लेता था, फिर उसको लोगों में पहुंचाता था। हजरत फुजैल कहते थे, इतने
سارے لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، مگر یہ اسٹوڈنٹ میرا جو ہے یہ بہت مضبوط ہے۔ ایک ہفتہ ہو گیا اسٹوڈنٹ پڑھنے نہیں آیا۔ ارے بولو وہ اسٹوڈنٹ پڑھنے، کون سا اسٹوڈنٹ، کون سا شاگرد جو بہت اچھا تھا، جس کے اوپر بھروسہ تھا، جس کے اوپر اعتماد تھا، بولو وہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو ایک ہفتے کے بعد وہ استاد جو تھے نا حضرت فضیل، انہوں نے پوچھا بھائی یہ بچہ کیوں نہیں آتا، 20-22 سال کا جوان، حالانکہ وہ میرا سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، میرا سب سے روشن اسٹوڈنٹ تھا، وہ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تو کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا حضرت وہ تو مرنے کے قریب پڑا ہے، بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اچھا ہوا آپ نے پوچھا، ورنہ ہم آپ کو بتانے والے تھے کہ وہ تو موت کے قریب ہو گیا ہے۔ تو حضرت فضیل جتنا مجمع تھا روتے روتے کہا چلو سب چلو، میرے شاگرد کے گھر پہ چلو، میرے اسٹوڈنٹ کے گھر پہ چلو۔ اچھا سب لوگ اس کے گھر پہ جمع ہو گئے، گھر تو چھوٹا تھا، پورا گھر کا کمرہ بھر گیا، باہر پبلک جمع ہو گئی۔ حضرت فضیل گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دیکھا اس کا تو آخری وقت ہے، تو کہا سب لوگوں کو کہا چلو سورہ یاسین پڑھو۔ کیا پڑھو؟ آپ کو معلوم ہے کوئی مرنے والا ہو اس کے قریب میں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو راج نگر والوں، کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ کیوں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ سورہ یاسین روح ہے، قرآن کی روح۔ بولو کون سی سورت ہے؟ سورہ۔ اور اس وقت جو بیمار ہے اس کی بھی روح پہ حملہ ہو رہا ہے، اور سورہ یاسین بھی روح ہے، روح کو روح کے ساتھ مناسبت ہے۔ بس حضرت فضیل نے کہا، پورے مجمع کو کہا، ارے میرا شاگرد مرنے کے قریب ہے، موت کے قریب ہے، سب لوگ سورہ یاسین پڑھو۔ اچھا سب نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا۔ وہ جو اسٹوڈنٹ تھا نا وہ کہتا ہے اے میرے استاد مت پڑھاؤ، سورہ یاسین مت پڑھاؤ، میرے کو کچھ بھی کام نہیں دے گا، سورہ یاسین سے میرے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت فضیل سوچنے لگے سورہ یاسین سے تیرے کو فائدہ نہیں ہوگا، تو حضرت فضیل نے کہا ایک کام کرو، چلو سورہ یاسین مت پڑھو، سب لوگ زور زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیونکہ کوئی موت کے قریب ہو نا تو یہ بھی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کوئی موت کے قریب ہو تو اس کے قریب میں لا الہ الا اللہ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو۔ تو حضرت فضیل نے کہا چلو سورہ یاسین مت پڑھو، یہ منع کرتا ہے، سب لوگ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو وہ شاگرد کیا کہتا ہے معلوم؟ اے استاد، او میرے استاد، سورہ یاسین سے بھی میرے کو فائدہ نہیں ہوگا، میں پوری دنیا بھی قیامت تک میرے کو کلمہ پڑھائے گی، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے میرے کو بتایا گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے، میرا ایمان چھین لیا گیا ہے، میرے پاس ایمان نہیں ہے، میرا ایمان سلب ہو گیا، میرا ایمان ختم ہو گیا، میں مسلمان نہیں رہا۔ اتنا کہا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ بولو آنکھیں۔ حضرت فضیل اتنا روئے کہ آخری وقت میں بول کے گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا، سورہ یاسین سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ خیر جو بھی کفن دفن کرنا تھا وہ کر لیا۔ حضرت فضیل روتے روتے اپنے گھر میں گئے اور رات کو بھی روتے رہے، اللہ کیا ہو گیا، اللہ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، اللہ میرا شاگرد تھا، اللہ وہ بہت حدیث لکھتا تھا، وہ قرآن کی آیت لکھتا تھا، کیوں اللہ ایمان کیوں چھین لیا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت فضیل سو گئے، بولو رات کو سو گئے، خواب میں اس کو دیکھا، وہی اسٹوڈنٹ کو دیکھا اپنی قبر میں تڑپ رہا ہے، چاروں طرف سے آگ لگی ہے، چاروں طرف سے جیسا کوئلہ اور ڈامر جمع ہے، اور چاروں طرف سے سانپ اور بچھو حملہ کرتے، ارے اس کی قبر میں آگ لگی ہے، ہڈیوں پہ مارا جا رہا ہے۔ تو حضرت فضیل کہتے بیٹا یہ تو بتا یہ سب کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ اب سننا کیا کہا اس نے، اس بچے نے کیا کہا میرے استاد میرا ایمان گیا، میں ایمان والا نہیں، میرے کو قبر میں قیامت تک مارتے رہیں گے، میرا ایمان نہیں۔ تو حضرت نے کہا لیکن تیرا ایمان گیا کیسے؟ کہا میری زندگی میں 3 گناہ تھے، ایک گناہ نمبر 1 میں چغلی بہت کرتا تھا، ادھر کی ادھر کی ادھر، اور پھر لڑائی کراتا تھا، ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے، اس کی بات اس کو بولا، اس کی بات اس کو بولا، اس کی بات اس کو بولا، اور اس میں 2-3 چیزیں بڑھایا پھر بڑھایا اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا، 2 خاندان میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کہا نمبر 1 پورا مجمع بولو نمبر 1 گناہ کیا کرتا تھا؟ کہا نمبر 2 میرے دل میں جلن بہت تھی، میں بھلے آپ کے سامنے بیٹھتا تھا لیکن کوئی بھی ترقی کرے وہ میرے کو چلتا، اللہ ایسی جلن سے ہم کو بھی بچاوے، ہم کو بھی یہاں راج نگر میں بہت جلن ہوتی ہے، کسی کا اچھا گھر دیکھا گھر وہ بناتا ہے، رات کو یہ نہیں سوتا ہے،
گھر وہ بناتا ہے اور رات کو یہ نہیں سوچتا، ٹینشن میں ہوتا ہے اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اس کے پاس گھر کہاں سے آیا. ارے بھائی تیرے ابا کے پاس تو مانگنے نہیں آیا نا، کائے کو ٹینشن لیتا ہے؟ وہ اپنی قبر میں جائے گا، تو تیری قبر میں جائے گا. لیکن یہ ہماری ماں بہنوں میں بھی جلن بہت ہوتی. تو وہ لڑکے نے کہا پہلا گناہ میں چغلی بہت کرتا تھا، نمبر 2 میرے دل میں، اور تیسری بات کیا کہا معلوم؟ میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا. بولو کبھی کبھی. ہاں سب کو معلوم نہیں لیکن میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا. یہ 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا، اور اللہ نے صاف فرمایا کتنے بھی کلمے پڑھے جائیں گے، کتنی بھی یاسین پڑھی جائے گی، ہم نے تمہارا ایمان چھین لیا ہے. تو میرے پیاروں ہمارے موبائل پہ اس سے بڑے بڑے گناہ نہیں ہو رہے بھائی؟ چغلی کرنا، دل میں جلن رکھنا، دارو پینا، اس سے بڑے بڑے گناہ ہمارے موبائل میں. زنا کرنا، سودی کاروبار کرنا، چوری کرنا، ارے ایک دوسرے کی چغلیاں کرنا، ارے موبائل پہ جھوٹ بولنا، موبائل میں بلیک میل کرنا. اے میرے پیاروں کبھی کبھی لگتا ہے یہ موبائل نہیں ہے، یہ موبائل نہیں ہے، یہ ہمارا جہنم کا ٹکڑا تو نہیں ہے. اور سچ بتانا، سب کو محبت کس سے؟ بولو نا بھائی، گھبراتے کائے کو؟ بولو نا کس سے محبت؟ موبائل سے. موبائل سے. یہ پورے مجمع کے پاس موبائل ہوگا، ہاں یا نہ؟ صرف اتنا بولتے جاؤ ہاں یا نہ. میرے کو آپ کا موبائل نہیں چاہیے، آپ کا نمبر بھی نہیں چاہیے، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس موبائل ہے یا نہیں ہے؟ مسواک ہے؟ کیوں؟ یہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو گیا. موبائل سے بھی باتیں ہوتی ہے، ارے مسواک سے بھی باتیں ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی مسواک کرے، وضو کرے، نماز پڑھے، سمجھ لینا وہ مسواک کی برکت سے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، مسواک سے اللہ سے باتیں ہوتی ہے. اور موبائل سے دنیا والوں سے باتیں ہوتی ہے. موبائل مہنگا ہوتا ہے، مسواک سستا ہوتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا اگر میری امت پر بھاری نہیں ہوتا میں مسواک کو ہر نماز اور ہر وضو سے پہلے فرض کر دیتا. مسواک اتنا ضروری ہے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب تذکیر الشہادتین عند الموت. علامہ شامی فرماتے مسواک کرو، منہ کی بدبو ختم ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. اس لیے میرے پیاروں میں آپ کو چیتاونی دے رہا ہوں، کہیں اللہ بھائی اگر کوئی چغلی کرے اس کا ایمان چلا جائے، کوئی جلن کرے اس کا ایمان چلا جائے، کوئی دارو پیے اس کا ایمان چلا جائے، ہم موبائل پہ ہزاروں گناہ کرے، ہزاروں بلیک میل کرے، ہزاروں تہمتیں لگائے، ہزاروں ننگا پنا دیکھے. میرے دوستو ہمارا واٹس ایپ ناپاک، ہمارا اسٹیٹس ناپاک، ہمارا موبائل کا سب کام گندا. چلو آج سے کون کون تیار ہے بھائی موبائل کے بارے میں جو کہنے جا رہا ہوں؟ میں موبائل توڑنا نہیں، ارے ساتھ میں بولو موبائل توڑنا، پھوڑنا، کسی کو دینا. ایک کام کر لو، کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو کرو گے انشاءاللہ؟ ہمارے موبائل میں میری ماں بیٹیاں بھی سنیں، بہنیں بھی سنیں، ہمارے موبائل میں جتنا غلط فارمیٹ ہے، غلط فارمیٹ جس میں آوارہ گردی ہے، ننگا پنا ہے، سب کو ڈیلیٹ کرو، ایک ہاتھ سے سب کو ڈیلیٹ کرو. اور موبائل میں علماء کے بیان، علماء کی تقریر، نظم، نعت، قرات، تفسیر، حدیث. اور اگر آپ کو اس کا شوق نہیں ہے، آج کے زمانے کا ایجوکیشن کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، جغرافی کیا ہے، بایولوجی کیا ہے، میتھمیٹکس کیا ہے، سائنس کیا ہے، میڈیکل کیا ہے، ارے علوم ایجوکیشن کو لاؤ، اپنے موبائل میں لاؤ. جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جائے گا، یہی موبائل ایجوکیشن والا ہم کو جنت میں لے جائے گا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. چلو بھائی دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے یقین کرنے کا اور اللہ سے ڈرنے کا؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو، بولو کریں گے انشاءاللہ. چلو آ جاؤ، تیسری بات پر آ جاؤں میں. ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ارے ہے یا نہیں؟ کوئی میرے کو تو پوچھے کہ تمہارے پاس ہے یا نہیں. چلو لیکن میں 4 بات پوری کروں گا انشاءاللہ. کروں نا، پوری کروں نا. کہاں ہے ہمارے مولانا صابر صاحب؟ کا ہے یہیں پہ ہے؟ چلو کہیں بھی ہوں گے. یہ مختیار کہاں چلا گیا؟ ادھر ہے. میرے کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ تو کہیں بیوی، یہاں بیوی ادھر ہے، اس لیے یہ آیا ہے، کھانا بھی برابر نہیں کھایا، بھاگا. صحیح میں
یہ چلا گیا. پوچھو اس کو. میں نے پوچھا کہاں گیا؟ کہا رشتے دار کو ملنے گیا. ایسا نہیں بولتا کہ بیٹوں کی اماں کو ملنے گیا. چلو بھائی 2 بات کے لیے تیار. تیسری بات کے لیے کون کون تیار؟ ہاتھ اوپر کرے سب لوگ, ہاتھ اوپر کرے انشاءاللہ. پھر تیسری بات بہت ہی پیاری بات ہے. 4 باتیں کر کے جائیں گے. تیسری بات پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن چھوڑیں گے. بہت دھیرے سے بولے بھائی آپ لوگ. 5 سال پہلے راج نگر میں محنت کروا کے گیا تھا. کچھ تو اس کا پھل دے دو بھائی. 5 سال پہلے درخت لگوائے تھے. چلو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن, مرتضیٰ کا دامن, مجتبیٰ کا دامن. اور ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر. بھائی یہ رجب مہینہ معراج والا مہینہ, پورا معراج کا واقعہ نہیں سناؤں گا, کیونکہ اگر معراج کا واقعہ سنانے گیا, میں نے سورت میں ایک مرتبہ سنایا تھا, 4.25 گھنٹے لگے تھے. کتنے؟ یہاں ٹائم نہیں ہے. میں صرف معراج کا ایک واقعہ سناؤں گا, لیکن پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. پورا مجمع. اچانک ایک بات یاد آئی. یہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا, ہم کو یہ پکچر کے ہیرو ویرو بہت اچھے لگتے ہیں, ہاں یا نہیں؟ میرے کو معلوم ہے کچھ کو نہیں, اور زیادہ کو ہاں. اسی لیے ابھی مختار بھائی یہ سب نے ٹوپی پہنی ہے, لیکن صحیح پوچھو تو ہم کو ٹوپی پہنا ہی ہے. اگر ان کی ٹوپی ہٹاؤ نا, ان کے بالوں کی سٹائل دیکھو. یہ ایریا میں بال نہیں, یہ علاقہ یتیم, یہ ایریا میں بھی بال نہیں, یہ غریب ہے, یہ پیچھے بھی بال نہیں, وہ زکات کا مستحق. اور یہاں راج نگر والے کو دیکھا ہوگا ایسے عورت کے امبوڑے کے جیسے بال بناتا, بائک پہ جاتا اور یوں کرتا. میرے کو تو لگتا وہ خان جو ہے نا بالی ووڈ میں خان, وہ نکلی ہے, اصلی تو راج نگر میں پیدا ہوا ہے. ایک بات میرے کو بتاؤ, ہم کو یہ پکچر کے ہیرو سے محبت, صاف بولو ہاں ہاں. کتنے لوگوں کو کرکٹر سے محبت؟ ایک بات کا جواب دے دو. میں منع نہیں کرتا, میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اگر ہم کرکٹر سے محبت کرتے ہیں تو وہ کمال بتاتا ہے. ارے بولو وہ کمال بتاتا ہے. ہم پکچر کے ہیرو سے محبت کرتے ہیں, وہ پردے پہ کمال بتاتا ہے. میرے پیاروں کرکٹر زمین پہ کمال بتاتا ہے. وہ پکچر کا ہیرو بالی ووڈ والا, ہالی ووڈ والا, وہ پردے پہ کمال بتاتا ہے. ارے زمین پہ پیدا ہوتے زمین پہ کمال بتاتے ہیں. اللہ کی قسم ہمارے مصطفیٰ, ہمارے نبی, ہمارے محمد, اللہ کی قسم وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر کمال بتاتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. محمد کا دامن, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ساتھ میں بولنا. اب میں جو بولوں سب ساتھ میں بولو. شروع کرو, بولنا شروع کرو. ہمارے نبی کا کمال شروع کرو. ہمارے نبی وہ نبی, بولو ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. سب ساتھ میں بولو. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی, اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. ہمارے نبی زمین میں پیدا ہوتے گئے, اور حکومت کس پہ ہو رہی ہے؟ چاند پہ. چاند پہ حکومت ہو گئی نا. آگے چلے. ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی, رات کا اندھیرا چھا گیا. ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی, رات کا اندھیرا چھا گیا. رات ہو گئی, ہر طرف اندھیرا اندھیرا ہو گیا. ہمارے نبی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور انگلی مبارک سے پہلی مرتبہ اشارہ کیا, پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا, پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا. صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سبحان اللہ. تو ہمارے نبی تو چاند پر بھی حکومت کرے, سورج پر بھی حکومت کرے,
بلکہ معراج کے مہینے میں ایک بڑے پیارے اور پتے کی بات بتاؤں، ہمارے نبی صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی، بولو صلی اللہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی معراج پر گئے کہ نہیں گئے؟ یہ رجب مہینہ ہے، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہاں بھائی، بولو نا، ہمارے نبی معراج پر گئے؟ آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے بولو، گئے؟ اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ ساتوں آسمانوں پر گئے، بولو سبحان اللہ، آٹھوں جنتوں میں گئے، بولو سبحان اللہ، سدرۃ المنتہی پر گئے، بولو سبحان اللہ، جنت الماوا پر گئے، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی اللہ کے عرش پہ گئے، بولو سبحان اللہ۔ مجھے صرف اتنا بتانا ہے، معراج کے سفر میں، سنو، معراج کے سفر میں ہمارے نبی، بھائی آپ لوگ سن رہے ہو تو میں بولوں، سن رہے ہو؟ ہمارے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ معراج کے سفر میں، یہی رجب کا مہینہ، بھائی رجب کا مہینہ، معراج کے سفر میں ہمارے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس گئے، بولو کہاں گئے؟ بیت المقدس یعنی فلسطین، اور بیت المقدس کی مسجد کا نام کیا ہے؟ المسجد الاقصی، بولو مسجد، دعا کرو اللہ دشمنوں سے چھڑا دے، بولو آمین۔ ہمارے نبی معراج کے سفر میں بیت المقدس میں گئے، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ پورا مجمع توجہ دینا، ہمارے نبی کون سی مسجد میں جا رہے ہیں؟ پھر یہ آواز، اور یہاں کا آواز بند کرواؤ بھائی، یہاں کے علاقے میں بہت آواز ہوتی ہے، ارے وہ بیٹھ جاؤ، ادھر کا ڈسٹرب کرو بھائی، بیٹھ جاؤ، ابھی بس بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، بیٹھ جاؤ، کیونکہ بہت پیاری بات بتایا ہوں۔ ওই রাস্তাটা একটু ছেড়ে দিলেও দেখতে থাকে গাড়িটাও ঢুকবে আমাদের। راستہ کلیئر کر دو بھائی، ادھر سے گاڑی، ادھر سے بھائی وہی راستے سے بھائی، ہونا، وہ راستہ ہے بھائی، آ رہے ہیں، یا تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ بھائی، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت پتے کی بات پر آ رہا ہوں، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی معراج کے سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، بولو ہمارے نبی کون سی مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں؟ مسجد اقصی، کہاں پر ہے؟ فلسطین، بیت المقدس۔ اچھا، ہمارے نبی جب انٹر ہوئے، سننا میری طرف دیکھنا، آپ کو سمجھ میں آئے گا، ہمارے نبی انٹر ہوئے، حضرت جبرائیل بھی ساتھ میں، پوری مسجد بھری ہوئی، ارے بولو پوری مسجد بھری ہوئی، بالکل پیک، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، ہمارے نبی تو گیٹ میں دروازے سے انٹر ہو رہے، پوری مسجد بھری ہوئی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، سب کے کپڑے سفید، بولو سبحان اللہ، اور سب کا امامہ کالا، بولو سبحان اللہ، اور اتنے خوبصورت پوری مسجد میں، یعنی سب کے کپڑے سفید، سب کا امامہ کالا، اور سب کے چہرے پہ نور ہی نور، اور ہمارے نبی انٹر ہوئے۔ اچھا آپ میرے کو بتاؤ، اگر آپ مسجد میں جاؤ، پوری مسجد بھری ہوئی ہو، تو ہم کو آگے جانا چاہیے کہ پیچھے چپ چاپ بیٹھ جانا چاہیے؟ تو ہمارے نبی بھی پیچھے بیٹھنے لگے، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا آگے چلو، ہمارے نبی نے فرمایا کہاں آگے چلے؟ پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور سارے نورانی چہرے ہیں، سب نے سفید کپڑا پہنا ہے، سب نے کالا امامہ پہنا ہے، اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، جبرائیل کہاں جائیں گے؟ یہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ آگے بڑھو، تم قدم بڑھاتے جاؤ گے، اللہ راستہ بناتا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ قدم بڑھاتے جاؤ گے، اللہ راستہ بناتا جائے گا۔ اے پورا راج نگر سننا، ہمارے نبی نے جیسے قدم بڑھایا، آدھا مجمع ادھر، بولو آدھا مجمع ادھر، آدھا مجمع ادھر، اور ہمارے نبی بیچ میں چلے جا رہے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی فرماتے جب میں چل رہا تھا تو کان میں آواز آ رہی تھی، بھئی ہمارے نبی چل رہے تھے، ساتھ میں کون تھے؟ حضرت جبرائیل۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میں چل رہا تھا، دونوں مجمع ادھر ادھر ہو گئے، میں بیچ میں چل رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے کان میں آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
کان میں آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی تھی. سننا کیا فرماتے، جیسے میں نے چاروں طرف سے آوازیں سنی، ہمارے نبی فرماتے میں آگے گیا. بولو ہمارے نبی فرماتے میں آگے گیا. امامت کا مصلی تھا. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ 2 رکعت نماز پڑھائیں. ہمارے نبی نے اللہ اکبر کتنی رکعت نماز پڑھائی؟ 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی. اچھا جیسے 2 رکعت نماز سے ہمارے نبی فارغ ہوئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا جبرائیل میں کہاں ہوں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا بیت المقدس، مسجد اقصی. تو ہمارے نبی نے فرمایا میں مسجد اقصی میں ہوں، لیکن یہ پیچھے کون ہے؟ یہ جبرائیل پیچھے کون ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، سب نے سفید کپڑا پہنا ہے، کالے امامے ہے، چہرے پہ نور ہے، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 پیغمبر، کم زیادہ جتنے بھی پیغمبر اللہ نے سب کو جمع کر دیا. اور آج اللہ نے فیصلہ کر دیا، رجب کا مہینہ، معراج کا مہینہ، اللہ نے فیصلہ کر دیا سارے نبی مقتدی بنیں گے، میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی امام بنے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی. آج میں تیسری بات یہی لے کر آیا ہوں. پہلی بات یہی تھی 100 مرتبہ، نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو 100 مرتبہ. نمبر 2 کرنے دھرنے والا کون؟ نمبر 3 مصطفیٰ کا دامن. سب نبی سے محبت کرتے ہو؟ آواز نہیں آ رہی، ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. ارے بولو نا محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی پورا راج نگر بولے مصطفیٰ سے محبت کرتے. آواز نہیں آ رہی، مصطفیٰ سے محبت کرتے. سچی محبت کی جھوٹی محبت؟ ابھی شروع میں نے کہا تھا کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا. ایک بات اور بتاؤں، ہم جب درود پڑھتے ہیں نا محبت کے ساتھ، جیسا راج نگر کا یہ گاؤں ہے ہاں، یا جو بھی ہے راج نگر، یہاں اگر کوئی درود پڑھتا ہے نا، کئی گھر میں بیٹھ کر درود پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے، فرشتہ آتا ہے، وہ درود لے کر مدینہ جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. اور مدینے میں جا کر ہمارے نبی کو کہتا ہے وہ راج نگر والے نے یہ درود بھیجا ہے. ہمارے نبی فرماتے جاؤ میری طرف سے بھی ان کو سلام پہنچا دینا. یہ کون سا درود؟ محبت والا. اور بغیر محبت والا درود اگر کوئی یہاں پڑھے، راج نگر کے پنڈال میں پڑھے، یہ منڈپ میں اگر کوئی درود پڑھے، یہ اتنے بڑے گنبد میں یہاں کوئی درود پڑھے، اور بغیر محبت کے پڑھے، فرشتہ آتا ہے وہیں پہ منہ پہ مار کے چلا جاتا. کیونکہ بغیر محبت والے درود کی ضرورت نہیں. تو کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو مصطفیٰ سے محبت کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام تھا 100 مرتبہ درود پڑھنا. دوسرا کام کرنے دھرنے والا کون؟ تیسرا کام پیارے نبی سے محبت کریں گے. اور سچی محبت، ہاتھ دونوں اوپر کر کے بولے سچی محبت کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو؟ یہ جھوٹی محبت نہیں کرنے کا، سچی محبت کرتے ہو نا؟ ہاں بولو نا. ہاں سچی محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. ایک مرتبہ معلوم ہے، یہ بہت پتے کی بات ہے، اب بات ختم کرنے جا رہا ہوں کیونکہ حضرت بھی آ چکے ہیں. میں بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں. ایک مولانا تھے. کون؟ مولانا. ارے بولو نا، ہاں بولو نا. مولانا وہ کسی کے گھر پہ کھانے گئے. بھائی مولانا لوگ کو تو دعوت بہت ہوتی ہے. یہ میرا پیٹ دیکھو یار، اشرف بہت پریشان. کتنے لوگ میرے کو کہتے ہیں مولانا ڈائٹنگ کرو، کوئی کہتا ہے واکنگ کرو، کوئی کہتا ہے کھانا کم کرو. میں نے کہا مولانا بیان کرنے والا، روز مائک کے سامنے کھڑے ہونے والا، یہ پیٹ نہیں مرغی کا قبرستان بن گیا ہے. ابھی ہمارے وہ بیٹے مولانا ذاکر بھی بہت بیان زوردار کر رہے تھے. میں نے ان کو یہی کہا کہ ماشاءاللہ ابھی آپ جوان ہیں، آپ کی صحت بہت اچھی ہے. ہم تو شوگر والے، پریشر والے، ہارٹ والے، اللہ آپ سے بہت کام لے ہوئے. بولو آمین، بولو آمین. تو خیر میں بتا رہا تھا کہ مولانا کھانا کھانے کو گئے. اب مولانا نے کھانا کھایا، اب کھانا کی دعوت ملی تھی تو کھانے گئے. کھانا کھانے کے بعد مولانا نے ایک جملہ کہا. وہ گھر کے مالک کون ہے؟ وہ گھر کا مالک سامنے آیا. مولانا نے کہا دیکھ تیرا کمال نہیں ہے، کمال تیری بیوی کا ہے. کھانا کون پکائے؟ نہیں آپ لوگ پکاتے ہیں تو بولو نا کون پکائے؟
تو مولانا نے صاف کہا کہ اے بیٹا ادھر آ ادھر آ، تو گھر کا مالک ہے نا، لیکن تیرا کمال نہیں، تیری بیوی کا کمال ہے، اتنا اچھا کھانا پکائی، تیری بیوی کو میرا سلام بولا۔ مولانا بولتے جا تیری بیوی کو میرا سلام بولنا اور کہنا کہ اتنا اچھا کھانا پکائی، اللہ تیرے کو جنت الفردوس عطا کرے۔ وہ بہت خوش ہو گیا، وہ گھر میں جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہوں مولانا آئے تھے نا، مولانا تیرے کو سلام بولے اور مولانا کو کھانا بہت اچھا لگا اور تیرے کو جنت کی دعا دیے، مولانا بولے تیرے کو جنت ملے۔ تو بیوی زور زور سے رونے لگی۔ تو یہ ہسبینڈ سوچتا ہے کہ میں مولانا کا سلام پہنچایا، مولانا کی دعا پہنچائی، روتی کائے کو ہے؟ کہا تو روتی کائے کو ہے؟ مولانا تیرے کو سلام بولے اور جنت کی دعا دیے۔ تو بیوی نے روتے روتے کہا مولانا نے زندگی میں ایک بار میرا ہاتھ کا کھانا کھایا، جنت کی دعا دی، تو کمبخت 25 سال سے کھاتا ہے، میرے ہاتھ کی بریانی کھاتا ہے، میرے ہاتھ کا دال چاول کھاتا ہے، میرے ہاتھ کی مچھلیوں پہ مچھلیاں کھاتا ہے، وہ مولانا ایک بار کھانا کھائے جنت الفردوس کی دعا دیے اور تو 25 سال سے کھاتا ہے، کبھی جنت کی دعا نہیں دیا۔ اب سننا، وہ سوچا کہ اگر ابھی دوں گا تو بولے گی اے ناٹک مت کر، جا نکل یہاں سے۔ ہماری بیوی بھی تو بڑی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، ابھی بولے گا ڈھونگ کرتا ناٹک کرتا، جا چلے جا۔ اس نے سوچا کہ کچھ دن گزر جانے دو۔ 15 دن گزر گئے اور اس کی بیوی بریانی بہت اچھی بناتی تھی۔ 15 دن گزر گئے، ایک دن شام کو کام پہ سے آیا تو سامنے پلیٹ رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر بریانی ہے۔ سوچا آج کا دن بہت اچھا دن ہے، وہ جلدی سے گیا اور اپنا سامان وامان رکھا، سیدھا کھانے کے اوپر بیٹھ گیا اور پہلا لقمہ اٹھایا، کہا واہ واہ ویری ٹیسٹی۔ پھر دوسرا لقمہ کھایا، کہا ارے اس سے اچھا تو کھانا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر تیسرا لقمہ اٹھایا، ارے بنانے والی تیرے کو اللہ جنت دے وے۔ پھر چوتھا لقمہ اٹھایا اور پھر تعریف میں کیا بولا معلوم؟ ارے تیری تو انگلی کی خوشبو بھی آ رہی ہے، تیری انگلی کی خوشبو بھی آ رہی ہے، آئی لو یو آئی لو یو، کتنا اچھا کھانا پکایا۔ وہ سامنے سے ایک برتن تھا، وہ بیوی نے اٹھایا نا، ٹھپ کر کے اس کو مارا۔ تو اس کو جب لگا تو کہتا میں تیری تعریف کرتا، تو میرے کو مارتی کائے کو ہے؟ کہا تعریف کرتا، یہ پڑوس میں سے کھانا آیا ہے، یہ پڑوسن کا کھانا ہے۔ ارے دنیا میں کوئی جھوٹی محبت کرے پکڑے جاتا ہے، تو جو نبی کے ساتھ جھوٹی محبت کرے قیامت میں وہ بھی پکڑا جائے گا۔ اس لیے میرے راج نگر والوں ہاتھ اٹھاؤ تو خیال کر کے اٹھاؤ، بولو محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے۔ پورا مجمع بولو محبت کرتے، آواز سے بولو محبت کرتے۔ آپ کو میں نظر آ رہا ہوں؟ میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے؟ کہاں پر ہے؟ یہاں بہت سو کے چہرے پہ نہیں ہے۔ کوئی راج نگر کے پانی میں پرابلم کہ یوں پانی ڈالتا اور بال گر جاتے، ایسا کوئی پرابلم تو نہیں نا؟ کیونکہ دیکھو ان کی داڑھی ادھر داڑھی، علماء کرام کی داڑھی، اور یہ مجمع کے پاس داڑھی نہیں، نبی کے چہرے سے محبت نہیں۔ خیر بات کو لمبی نہیں کرنا، بس خلاصہ آ جاؤ۔ 4 کام کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ پہلا کام 100 مرتبہ۔ نمبر 2 یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون؟ نمبر 3 مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے گئے، اور پورا مجمع بولو کرتے۔ آخری بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، پورا مجمع بولے 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے تو اے بھائی ہاتھ برابر اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے، اوپر کرے، اب بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ نیچے رکھو۔ اور ایک بات بالکل کھل کے بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں، ایسا نہیں کہ یوں ہاتھ اٹھا دیا اور مولانا خوش ہو گئے اور مولانا چلے گئے کہ بھائی پورا راج نگر بولتا کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ نہیں میرے پیارو، نماز سنو، نماز جنت اور جہنم کا معاملہ ہے۔ قرآن کریم میں صاف صاف لکھا ہے جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ پورا مجمع بولے گا جو نمازی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میری بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے۔ اللہ فرماتے زمین پہ نماز کی پابندی کرتے جاؤ گے، اللہ جنتوں کے فیصلے کرتا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو پورا مجمع بول دو نمازی کیسا ہوتا ہے؟ جنتی۔ بولو نمازی کیسا ہوتا اور بے نمازی؟ راج نگر والوں جا رہا ہوں، آخری بات سن لو۔ بے نمازی اتنا خطرناک جہنمی ہوتا ہے، جو جہنم میں فرعون جائے گا، جو جہنم میں قارون جائے گا،
जो जहन्नम में हामान जाएगा, जो जहन्नम में अबू जहल जाएगा, जो जहन्नम में अबू लहब जाएगा, हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द, मेरी उम्मत की बेनमाजी औरत जो नमाज को बर्बाद करे वो भी उसी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस्सलाह वत्तबउश्शहवात फसौफ यल्कौन गय्या। अल्लाह ने फरमाया फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो मेरे प्यारो, बात खत्म हो रही है, पूरा मजमा बोलेगा कितने काम का इरादा? यहां बैठे हो, जन्नत में भी बैठेंगे, बुलंद आवाज से बोलो कितने काम का इरादा? नंबर 1, कम से कम। नंबर 2, करने धरने वाला कौन? डरने का किससे? मोबाइल का मामला किसके हवाले? अल्लाह के हवाले। नंबर 3, मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। और नंबर 4 के लिए हाथ उठाओ, बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा बोले अभी फजर की नमाज आएगी, बोलो इंशाअल्लाह। आज की फजर बोलो इंशाअल्लाह, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। और मैं जितने भी यहाँ पे हजरात मौलाना साबिर साहब, अशरफुल और मुख्तियार और जितने उलमाए किराम, और मैं एक अपील करते हुए जाऊँगा, ये जो मदरसा हिदायतुल इस्लाम, राजनगर में मदरसा हिदायतुल इस्लाम, इसके जो मोहतमीम साहब है या जो जिम्मेदार साहब है मौलाना साबिर, वो मेरे पास पढ़ा हुआ लड़का है, बहुत मेहनत करके पढ़ा है और बड़ी मेहनत से उसने मदरसा हिदायतुल इस्लाम कायम किया है। और आप सबको मालूम है मेरे प्यारो, चलो हम हाफिज नहीं बने, हम कारी नहीं बने, हम आलिम नहीं बने, हम मुहद्दिस नहीं बने, लेकिन हमारे राजनगर में इतना बड़ा मदरसा तैयार हो गया। हम इरादा करें कि हम अपना पैसा देंगे, अपनी ज़कात, अपना सदका, अपना लिल्ला, अपना फितरा, अपना हदिया, इससे बच्चों को हाफिज बनाएंगे। एक बात याद रखना, मदरसे में जितने बच्चे पढ़ते हैं, चाहे 70 हो चाहे 80 हो, हम कहते मदरसे का बच्चा है, हकीकत में वो मदरसे का बच्चा नहीं, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का मेहमान है। हम पूरे मजमे से अपील करता हूँ कि यहाँ रुमाल लेकर लोग घूमेंगे, बयान के बाद, दुआ के बाद आप मदरसा हिदायतुल इस्लाम का जितना हो, हमारे राजनगर में ये एक गुलशन, एक बाग तैयार हुआ है, इस बाग को आगे बढ़ाना है। अपनी ज़कात, सदका, फितरा से बहुत ताउन करे। और एक बात याद रखना, जिसने मस्जिद बनाया अल्लाह का घर बनाया, जिसने मदरसे का ताउन किया उसने मुस्तफ़ा का घर बनाया। तो हम सब करेंगे, हाथ ऊपर करके बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी ज़कात, सदका, लिल्ला, फितरा से। और अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची हो तो माफ़ करे। मैं तमाम उलमाए किराम का, ख़ास करके स्टेज पर बैठने वाले जितने उलमाए किराम, मुकर्रिरीन इंज़ाम, बड़े बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, मुझे सबके नाम याद नहीं, लेकिन सारे उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि उलमा की कदर करो। अगर ये उलमा ना होते, ये उलमा अगर ना होते, हमारे जनाजे की नमाज़ पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए उलमा की कदर करें और 4 बातों का एहतमाम करें। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।